دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ مزاج عالی بخیر ہوں گے۔ دوستو، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب طبی چینل عزیر ہیلتھ کیئر میں۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے صحت نامہ، یعنی آج کے موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جیسے اس موسم میں تکالیف ہو جاتی ہیں، ان کے لیے آپ کو بہترین نسخے بتائے جائیں گے۔ موسم جب بھی کروٹ لیتا ہے، نزلہ، زکام اور فلو کی تکالیف گھیر لیتی ہیں، سمسیائیں جکڑ لیتی ہیں۔ چھینکوں کے شروع ہوتے ہی ناک بہنے لگتی ہے، گلے میں خراش، ورم، سوجن اور سر میں درد کی شکایت، جسم بخار سے تپنے اور پھوڑے کی طرح دکھنے لگتا ہے۔ ان ساری سمسیاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو نسخے بتائیں گے۔ تو کئی دوائیں علاج کے لیے موجود ہیں، لیکن ان مرضوں میں صحیح معنوں میں نجات اور بحالی آج بھی پرانے علاج اور پرانی تدابیر سے ہی ہوتی ہے، پرانی تدبیروں سے ہی ہوتی ہے۔ نزلے زکام کے سلسلے میں پرانے علاج اور شفائی تدابیر کی افادیت مسلمہ ہیں، جن سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چند نسخے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ انہیں استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی قیمتی نسخہ ہے تو آپ بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آتے ہیں تدابیر کی طرف۔ دوستو، نسخے بتانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آئیے آتے ہیں نسخے کی طرف۔ سب سے پہلا علاج پانی اور بھاپ سے علاج۔ پانی حیات بخش ہی نہیں بلکہ شفا بخش بھی ہوتا ہے۔ نزلے کی صورت میں سب سے زیادہ ناک اور اس کی اندرونی جھلی متاثر ہوتی ہے، یعنی پربھاوت ہوتی ہے۔ وائرس سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جھلیوں سے خارج ہونے والی رطوبت نے بہا کر لے جائے۔ اس صورت میں وضو کا عمل بہت ہی کارگر ہے، بہت ہی معاون ثابت ہوتا ہے۔ ناک میں صاف ستھرا پانی چڑھانے سے اندرونی جھلیاں اچھی طرح دھل جاتی ہیں۔ اگر پانی نیم گرم اور نمکین ہو تو اسے ذرا اندر چڑھا کر بند ناک آسانی سے کھولی جا سکتی ہے۔ نمک کی وجہ سے ناک میں نہ صرف ورم یعنی سوجن دور ہوتی ہے بلکہ وائرس کی خاصی تعداد بھی دھل کر خارج ہو جاتی ہے، جس سے بڑا آرام ملتا ہے اور مرض کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ پانی کی بھاپ میں سانس لینے سے ہونے والی گھٹن اور بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یہ عمل بہت آسان ہے۔ کسی صاف ستھری پتیلی میں یعنی دیگچی میں 3/4 پانی بھر کر اسے ابالیں اور اسے احتیاط سے میز وغیرہ پر رکھ کر سر کے اوپر صاف کپڑا، تولیہ وغیرہ لپیٹ کر اٹھتی بھاپ کی طرف چہرہ جھکا کر میں گہرے سانس لیتے رہیں۔ یہ ضروری ہے کہ چہرہ بھاپ سے جھلسنے نہ پائے۔ اسی پانی میں اگر یوکلپٹس آئل کے چند قطرے یعنی چند بوند شامل کر لیے جائیں تو ناک کے کھلنے اور وائرس کا بآسانی نکلنے کا عمل اور بھی متاثر ہو جاتا ہے اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یوکلپٹس کا درخت، جس کو عرف عام میں سفیدہ بھی کہتے ہیں، لپٹس، ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے تازہ پتوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ کھولتے پانی میں اس کے مٹھی بھر پتے شامل کر لیں۔ آپ ہمدرد کی بام کی 1-2 بوند شامل کر کے بھی یہ کام لے سکتے ہیں۔ اس عمل سے ناک کے کھلنے کے علاوہ گلے کی خراش اور کھانسی کو بھی آرام ملتا ہے اور نزلے کے حملے کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 5 سے 10 منٹ کرنا چاہیے۔ اب آپ کو دوسرا نسخہ بتاتے ہیں، شہد اور نیمبو کا استعمال۔ جو لوگ چائے پیتے ہیں انہیں نزلے کے دوران بغیر دودھ کی چائے اور چینی کی جگہ شہد اور نیمبو کا رس شامل کرنا چاہیے۔ چائے کے علاوہ سادہ گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ شہد اور 1 چائے کا چمچ تازہ لیموں کا رس شامل کر کے چسکیاں لے کر پینے سے چھلے ہوئے گلے کو بہت آرام ملتا ہے۔ جی چاہے تو شہد میں نیمبو کے رس کے چند قطرے شامل کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ شہد میں جراثیم کشی کی صلاحیت ہوتی ہے اور نیمبو میں شامل حیاتین یعنی وٹامن سی جسم کی قوت مدافعت کو مستحکم بناتی ہے، یعنی امیونٹی پاور۔ اس مرکب کو دھیرے دھیرے نگلنے سے منہ میں لعاب خوب بنتا ہے اور گلے کو آرام ملتا ہے۔ ایک نسخہ اور بتاتے ہیں۔ دار چینی جراثیم کی یعنی کیٹانوؤں کی قاتل ہے، بخار دور کرنے والی اور جراثیم کشی کی صلاحیت
رکھنے والی دار چینی ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ مشرق کے گرم آب و ہوا والے ملکوں میں پیدا ہونے والی دار چینی مغرب کے سرد ملکوں میں کبھی سونے کے بھاؤ بکتی تھی، لیکن اس کی آج بھی بڑی اہمیت ہے۔ کھانے پینے کی بہت سی چیزوں میں استعمال کے علاوہ اسے بخار اور ورم دور کرنے کے لیے یعنی سوجن دور کرنے کے لیے پربھاوی مانی جاتی ہے اور مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیمز اے ڈیوڈ کے انوسار دار چینی کو اسپرین کے برابر تو قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن یہ درد دور کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتی ہے۔ بر صغیر میں سر میں درد اور جکڑن کے لیے پانی میں پیس کر اس کا نیم گرم لیپ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے تیل میں جراثیم کو یعنی کیٹانوؤں کو ہلاک کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے حلق میں لگائے جانے والے فروٹ پینٹ میں بھی یہ تیل شامل کیا جاتا ہے۔ نزلے کے لیے اس کی چائے بہت اثردار اور بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کا سفوف چائے کے 1 چمچ کے برابر کھولتے پانی میں 20 منٹ تک ڈھک کر دم دینے کے بعد اس میں شہد بقدر ذائقہ یعنی سواد انوسار ملا کر پینا چاہیے۔ دن میں اس کی 1 سے 3 پیالی تک پی جا سکتی ہے۔ اب آئیے آپ کو لہسن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نزلے کا دشمن لہسن۔ پنیر میں لہسن کی چٹنی کا استعمال ایک نہایت مؤثر اور پربھاوی علاج سمجھا جاتا ہے۔ بڑی بوڑھیاں گلے میں دکھن اور سوجے ہوئے غدود کے لیے باسی یا خشک روٹی کے ساتھ صرف 1 نوالے کے ساتھ لہسن کے 1-2 جوے سبز یا سرخ مرچ اور نمک کے ساتھ خوب چبا کر کھلایا کرتی تھی۔ اس سے بلغم خوب خارج ہوتا ہے اور گلے اور غدود کا ورم کم ہو جاتا ہے، سوجن کم ہو جاتی ہے۔ لہسن امریکہ اور یورپ میں دانت کے درد کے علاوہ تعاون یعنی پلیگ اور جزام یعنی کوڑ کے لیے بھی مفید مانا جاتا ہے۔ وہ نزلے زکام اور کھانسی کے لیے لہسن کو پیس کر شہد میں ملا کر کھلایا کرتے تھے۔ آج سائنسدان بھی لہسن کی اس افادیت کے اس کے گنوں کے گیت گا رہے ہیں۔ لہسن کی ایک کلی میں سینکڑوں مؤثر جز ہوتے ہیں، جن میں گندھک کے مرکبات اور اس کا خاص جوہر ایلیسین بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی اس کی مخصوص بو کا سبب ہے۔ مؤثر قدرتی ضدی ایوی اور دافع جراثیم یعنی کیٹانوؤں کو نشٹ کرنے والی ہونے کی وجہ سے لو میں روزانہ لہسن کی 4 سے 8 کلیاں کچی کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر یہ پیٹ کو موافق نہ آئے تو ہلکا سا بھون کر یا پنیر میں ملا کر کھانا چاہیے۔ لہسن کو کھانے سے پہلے باریک کاٹ کر 10 منٹ چھوڑ دینے سے اس میں دوائی خاص یعنی اس کی افادیت اس کے گن بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کو ایک نسخہ اور بتاتے ہیں۔ ادرک، تلسی اور شہد کی چائے۔ تازہ ادرک کچل کر اس کا 1 چائے کا چمچ رس 1 پیالی گرم پانی میں شہد سے میٹھا کر کے پینے سے بلغمی کھانسی، سینے کی جکڑن اور سینے کو بہت آرام ملتا ہے، بلغم خارج ہوتا ہے اور پسینہ آ کر بخار دور ہو جاتا ہے۔ اس میں تلسی کے تازہ پتوں کا رس 1 چائے کا چمچ ملانے سے یہ اور بھی مفید ہو جاتا ہے۔ تلسی کے خشک پتے بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ دوستو ہمارے چینل پر مزید طبی معلومات و تحقیقات، جسمانی امراض اور ان کے علاج، قدرتی جڑی بوٹیوں دوارا علاج، پھلوں اور سبزیوں کے خاص اور ان کے فوائد اور بہت سارے اپنے تجربات اور مجربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان ساری معلومات کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی اسی طرح خدمت کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کسی بھی لا علاج مرض سے، لا علاج بیماری سے پریشان ہیں، ضدی سے ضدی روگ آپ کے پلے پڑ گیا ہے، تو آپ ہماری خدمات لے سکتے ہیں، ہمارے یہاں سے دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیش کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں سے دوا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 94 585 69 867۔ دوسرا نمبر ہے 63 98 94 77 45۔ ہمارا پتہ ہے عزیر ہیلتھ کیئر، قصبہ بڑھانا، ضلع مظفر نگر، یوپی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک اور شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ السلام علیکم۔